إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قابل احترام صدر جلسہ، جماعت کے سرپرست، ہم سب کے مربی فضیلت الشیخ قاری نجم الحسن فیضی حفظہ اللہ، مرکز الامام البخاری کے روح رواں فضیلت الشیخ عبید الرحمن المدنی حفظہ اللہ، اس مجلس میں موجود موقر علماء کرام و اساتذہ، مرکز الامام البخاری کے موقر و عزیز طلبہ، قریب و بعید سے آئے ہوئے مہمانان و سامعین، اللہ رب العالمین کی عظیم الشان نعمت اللہ کا دین ہے۔ اس دین کے بغیر نہ انسان دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں۔ اللہ رب العالمین نے اس دین کو سکھانے کے لیے ہر زمانے میں نبی بھیجے اور اپنی طرف سے ربانی علم کتابوں کی صورت میں انہیں عطا کیا، وحی کی صورت میں انہیں دیا۔ اس علم کے بغیر انسان دنیا میں ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں ناکام۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی وحی نازل کی تو انسان کی تخلیق کے بعد اسی نعمت کو جتایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا علق سے، جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، ہر کرم کرنے والے سے زیادہ کریم۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی 5 آیتیں ہیں جو قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں انسان کی تخلیق کے بعد اس کے رزق کا ذکر نہیں کیا۔ کھانا پینا، لباس اور دنیاوی جسمانی ضرورتیں، اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا، جو انسان کے لیے اس کے جسمانی وجود کی بقا کا ذریعہ ہے۔ کھلانے پلانے کا، پہنانے کا اور وہ ساری نعمتیں جو انسان کو دنیا میں دی گئی ہیں، یہ بھی نعمتیں ہیں، اللہ نے ان کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے انسان کی تعلیم کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عظیم الشان نعمت دی وہ ربانی علم ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ اللہ کرم کرنے والا رب جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم دیا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔
اور اللہ کے دیے بغیر اس کو جان بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اپنی نعمت تخلیق کے بعد نعمت تعلیم کا ذکر کیا۔ معلوم ہوا کہ انسان کو کھانے پینے سے بھی زیادہ ضرورت علم کی ہے، اس کے جسم کی بقا اور ارتقاء سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کو ربانی علم ملے، اس لیے کہ وہ جسم کیا کام کا، کس کام کا، جو اللہ کی طاعت اور رضا کو نہ جانتا، وہ زندگی کس کام کی جس میں خالق کی مرضیات انسان کو معلوم نہ ہو، وہ زندگی، وہ صلاحیتیں کس کام کی کہ جس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے دیے ہوئے مقصد کا شعور نہ ہو، زندگی کا مقصد انسان کو معلوم نہ ہو۔ لہذا زندگی میں دنیاوی حاجات، جسمانی حاجات سے بڑھ کر ضرورت یہ ہے کہ انسان اپنے اخروی مقصد کو جاننے کے اعتبار سے علم اس کے پاس ہو۔ بلا شبہ دنیا کا علم نفع والا ہے، ٹیکنالوجی کا علم ہے، طب کا علم ہے، اور اس طرح سے ہزاروں قسم کے ڈپارٹمنٹ علم کے ہیں، سائنس کا علم، ٹیکنالوجی کا علم اور بہت سارے علوم۔ لیکن ان علوم کے ذریعے سے انسان آخرت کی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ایک ڈاکٹر انسان کے دل میں خون کے دوران کے اعتبار سے اس کے دل کی اصلاح کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کے یقین اور ایمان کے اعتبار سے دل میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا دل اخلاقی بگاڑ والا ہو، ڈاکٹر اس کو سدھار نہیں سکتا۔ ایسی کوئی رگ نہیں جس کو صحیح کرنے سے دل بالکل نیک صالح بن جائے۔ بڑے سے بڑا انجینئر ہے، وہ گھروں کو بہترین تعمیر کے اعتبار سے بنا سکتا ہے، خوبصورت مضبوطی اس میں آ سکتی ہے، اچھے سے اچھا انٹیریئر ڈیزائن والا گھر کے اندر روشنی، رونق، دیواروں کے اندر رنگ و روغن، ساری چیزیں، فرش اور چھت کو بہتر بنا سکتا ہے، لیکن وہ اس گھر میں سکون کا قاعدہ نہیں بتا سکتا ہے، اس گھر میں خیر کے دروازے کھلنے والا دروازہ نہیں بنا سکتا ہے، خیر کے آنے کے لیے وہ راہ نہیں بنا سکتا۔ دین کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا ہے، اور دین کے علم کے بغیر دین زندگی میں نہیں آ سکتا ہے۔ لہذا یہ جو علم ہے، دین کا علم، یہ ساری چیزوں پر مقدم ہے۔ اگر یہ انسان کے پاس ہے تو اس کے پاس خیر کی چابی ہے، یہ نہیں ہے تو سب ہو کے بھی وہ محروم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریت کا دعویٰ اور رحمت کی دعا علم دین کے لیے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے، سب سے خیر والا، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ معلوم ہوا کہ خیریت کا تعلق، بھلائی کا تعلق، بہترین ہونے کا معاملہ قرآن کے علم سے جڑا ہوا ہے۔ رحمت کی دعا، نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غیرہ، آخرت کے اعتبار سے تر و تازگی، خوشحالی، پھلنے پھولنے کی دعا کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے جو کہا کہ جو ہم سے کوئی حدیث سنے اور اسے محفوظ رکھے یہاں تک کہ اسے دوسروں تک پہنچا دے۔ قرآن کا علم اور حدیث کا علم حاصل کرنے والے، سیکھنے والے اور پہنچانے والے اور سکھانے والے، ان کے لیے خیریت کی بات آئی ہے، ان کے لیے فضیلت ہے، ان کے لیے اونچا مقام ہے۔ بدقسمتی سے حال یہ ہو گیا ہے کہ امت میں اس کو بھی چھین کر دنیاوی علوم کے لیے کر دیا گیا۔ اچھے اچھے بولنے والے کیا بولتے ہیں؟ اسلام میں پہلا، دیکھیے قرآن میں پہلا لفظ کیا آیا ہے؟ اقرا۔ لہٰذا مسلمانوں کو پڑھانا چاہیے خوب، سائنس کا علم پڑھاؤ، انگلش پڑھاؤ، فرینچ پڑھاؤ، اس کو ٹیکنالوجی سکھاؤ، اس کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ۔ کیوں؟ قرآن میں سب سے پہلا لفظ اقرا آیا ہے۔ بلا شبہ دنیاوی علوم مفید ہیں، اس کا کسی عالم نے انکار نہیں کیا، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اصلاً کس کے لیے آیا ہے؟
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ٹیکنالوجی اور سائنس کا علم سیکھنے کے لیے نکل گئے؟ یہ جو آیت نازل ہوئی اس میں کیا پڑھنے کا ذکر تھا؟ اس میں قرآن پڑھنے کا ذکر تھا، اللہ کی وحی کی تلاوت کا ذکر اس میں تھا، اس کی تبلیغ کا اس میں حکم تھا۔ اسی لیے بعض علماء نے، آپ دیکھیں علامہ شنقیطی وغیرہ نے کہا اس آیت میں اقرا اپنے لیے پڑھنا بطور عبادت بھی ہے اور دوسروں کے لیے پڑھنا بطور تبلیغ بھی ہے، کہ یہ جو پڑھنا ہے یہ اپنی ذات کے لیے بطور عبادت بھی ہے، تلاوت کے طور پر، اور دوسروں کے لیے تبلیغ کے طور پر اللہ کا پیغام پڑھنے کی بھی بات اس میں۔ لیکن اس کو کیا کر دیا گیا؟ یہ دنیاوی علوم کے لیے ہے۔ جب ذہنوں پر دنیا غالب ہوتی ہے تو دینی باتیں بھی دنیاوی نقشوں میں دکھائی دیتی ہیں، دینی دلیلوں کا بھی استعمال آدمی دنیا کے لیے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی مسلمانوں کے لیے۔ آج اس دور میں مدارس کا معاملہ اور کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ دینی علم کے بارے میں لوگوں میں ایک طبقہ ہے جس میں فکر پیدا ہو رہی ہے، لیکن ایک بڑا طبقہ وہ بھی ہے جس میں اس علم کے بارے میں بے رغبتی اور ناراضگی بھی پیدا ہو رہی ہے کہ عالم لوگ کریئر خراب کر رہے ہیں، مدارس لوگوں کو بہتر نہیں بنا رہے، ان کی زندگی بگاڑ رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں ان کے کریئر کو، ان کی دنیاوی کامیابی کو۔ ظاہر بات ہے جس کی نگاہ میں دنیا ہی سب کچھ ہو، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جو صرف دنیا ہی کو ترجیح دیتے ہوں، اسی کو جانتے ہوں، ان کی نگاہوں کے سامنے یہی ہو، ظاہر بات ہے کہ دینی علوم میں اپنے اوقات کو صرف کرنا اور دینی علوم کی خدمت میں اپنی زندگی کو کھپا دینا ان کے نزدیک نادانی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہترین لوگوں کو، انسانیت میں سے جن لوگوں کو چنا، انہیں کس علم کی خدمت کے لیے لگایا، کس علم کے پہنچانے کے لیے ان کو استعمال کیا اور ان پہ ذمہ داری ڈالی؟ وہ دینی علوم ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے معاشرہ، اس میں چیزوں کی ترقی ہوتی ہے، انسان کی نہیں۔ آپ سوچئے سائنس کی ترقی سے کیا ہوا؟ موبائل فون، ٹیلی فون سے، تار سے، خط سے نکل کے ہم لوگ موبائل فون پہ آ گئے، کیلکولیٹر سے ترقی کر کے ہم لوگ کمپیوٹر پہ آ گئے، بیل گاڑی سے نکل کے، اونٹ کے سفر سے نکل کے ہم لوگ ہوائی سفر تک چلے گئے۔ ہر چیز میں بہتری آ گئی۔ بہتری آئی کس میں؟ چیزوں میں۔ لیکن چیزوں کو استعمال کون کرتا ہے؟ انسان۔ انسان میں بہتری آئی یا بگاڑ آیا؟ آپ دیکھیے، تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، بہت بڑی تاریخ دیکھنے کی ضرورت نہیں، اپنے دور کے بزرگوں سے، بوڑھوں سے پوچھئے کہ انسان میں کمال پیدا ہوتا جا رہا ہے یا زوال؟ واقعی سچا، سمجھدار، تجربہ کار آدمی کہے گا انسان میں بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے لوگ ایسے نہیں تھے، ان میں انسانیت تھی۔ انسان سے جو چیز آج چھوٹ رہی ہے، نکل رہی ہے، وہ خود انسانیت ہے۔ دور ایسا آ گیا کہ چیزیں بہترین بن گئی، لیکن انسانیت سے خود اس کی انسانیت بھی چھن رہی ہے۔ ایسا دور آ گیا کہ ایک آدمی پہلے زمانے میں اگر راستے پر ٹھوکر کھا کے گرتا تھا تو 2 لوگ اس کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے تھے، لیکن آج اگر ایک آدمی ایکسیڈنٹ میں راستے پر گرا ہوا اور تڑپ رہا ہے تو ہاتھ اس کو اٹھانے کے لیے نہیں بڑھتا ہے، اپنی جیب میں جاتا ہے موبائل نکال کے اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنے کے لیے، تاکہ میں اسے یوٹیوب پر ڈالوں، فیس بک پر ڈالوں اور لوگ اس کو لائک کریں اور مجھے شہرت ملے۔ لوگوں کی مصیبت سے میں اپنی شہرت کا سامان خرید رہا ہوں۔ آج انسان بگڑ رہا ہے، ٹیکنالوجی اس کے پاس بہترین ہے، لیکن وہ خود کیا ہے؟ تو معلوم ہے کہ دنیاوی علوم چیزوں کو بہتر بناتے ہیں، انسان کو بھی اگر وہ بہتر بناتے ہیں تو جسمانی حد تک، ڈائٹنگ کا علم، سائنس کا علم، آنکھیں آدمی صحیح کر پاتا ہے اس کے ذریعے سے، دل کی رگیں نسیں صحیح کر پاتا ہے، اتڑیاں اور اس طرح سے گردے اور کڈنی، سارے آپریشن ہو رہے ہیں، لیکن اعضاء، اس کی روح کا کیا؟ اس کی سوچ کا کیا؟ اس کے اندر دھڑکتے ہوئے دل کا کیا؟ یہ علوم اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ ڈاکٹر جو اس جسم کی بہتری چاہنے والا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے سینے میں دل نہیں ہے، وہ ڈاکٹر دل کا ہے، لیکن وہ اتنا مشین کی طرح بن چکا ہے
اتنا دنیا پرست ہو گیا ہے. ایک بڑا طبقہ ہے, سارے ڈاکٹر نہیں, ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ آج لوگ ڈاکٹر کو قصاب ماننے لگے ہیں. کیوں ایسا ہوا؟ وہ تو دل کا ڈاکٹر ہے, لیکن اس کے پاس دل کیوں نہیں ہے؟ اس کے پاس وہ دل نہیں ہے جس میں اللہ کا خوف. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا خوف دل میں جب آتا ہے تو سماج بہتر بنتا ہے. وہ خوف کہاں سے آتا ہے؟ وہ دنیاوی علوم سے نہیں آتا ہے, وہ آسمانی علوم سے آتا ہے. وہ ان علوم سے آتا ہے جو نبی لے کر آتے ہیں, ڈاکٹر اور سائنسدان نہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہ ڈرتے ہیں جو علم والے. کون سے علم والے؟ اللہ والا علم. یہ جو ہمارے مدارس ہیں, ٹھیک ہے بھائی, یہ کسی کو ڈاکٹر نہیں بنا رہے ہیں, کسی کو انجینئر نہیں بنا رہے ہیں, یہ وہ ترقی نہیں لا رہے ہیں جو دوسرے لوگ لاتے ہیں. یہ انسان کو انسان بنانے والے ادارے ہیں جو انسان سے دور جدید میں انسانیت چھنتی چلی جا رہی ہے, اس کو واپس سے انسان بنانے کے لیے, بلکہ واقعی معنوں میں اللہ کا بندہ بنانے والے یہ ادارے ہیں. اگر یہ علم سماج سے نکل گیا, یہ علم دھندلا ہو گیا, مٹ گیا, تو انسان کے بچاؤ کے لیے اور کوئی راستہ اور کوئی چیز نہیں ہے جو اس کو واپس سے انسان بنا سکے. یہ جو علم ہے یہ حقیقی علم ہے. ایک آدمی گھر کے اندر بہترین ٹیوب لائٹ لگا دے, بہترین پنکھا لگا دے, بہترین فریج لائے اور بہترین ساری ٹیکنالوجی بہترین لائے, اس گھر کے اندر اگر بجلی ہی نہ ہو تو ساری چیزیں بیکار ہیں. بھائی بجلی نہیں تو باقی سارا معاملہ ٹھپ ہے. جیسے اس گھر کی بجلی کا معاملہ ہے, ویسے ہی انسانی سماج اور انسانی زندگی کے لیے دین کا معاملہ ہے. اس کے بغیر سب بیکار ہے. یہ وہ روح ہے, جیسے جسم میں روح ہوتی ہے, اس کے بغیر حیات نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں کیا فرمایا؟ وہ بندہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور وہ جو اللہ کو نہیں یاد کرتا ہے, ان کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح سے. اللہ کی یاد اگر دل سے نکل جائے تو حیات نکل گئی, وہ زندہ نہیں, وہ مردے کی طرح. مردہ کیا ہوتا ہے؟ بے حس ہو جاتا ہے. دینی علوم اگر نہ ہو, دلوں کی اصلاح نہیں ہوگی, انسان بے حس ہو جائے گا, جیسے کوئی مردہ ہو, کوئی اس کے اندر احساس نہیں ہوتا ہے. آج یہی تو ہوتا جا رہا ہے, احساس ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. جرم کا احساس نہیں, دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں, آخرت کے اعتبار سے کوئی احساس نہیں. دنیا میں ناپ تول میں ڈنڈی مارنا اور دھوکہ دینا اور ایک دوسرے کی قتل کرنا, عزتیں خراب کرنا. 6 سال کی بچیوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے. آپ بتائیے کہاں جا رہی دنیا؟ چھوٹی بچیوں کے ساتھ میں زنا کاری ہو رہی ہے. ٹیکنالوجی بہترین ہوتی جا رہی ہے, لیکن وہی ٹیکنالوجی بے حیائی کو عام کر رہی ہے, مار دھاڑ کو عام کر رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بے حیائی آتی چلی جا رہی ہے. کیا اس کے لیے ٹیکنالوجی تھی؟ اب اس ٹیکنالوجی کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سا علم ہے؟ سائیکالوجی نہیں. اس ٹیکنالوجی کو کنٹرول کرنے کے لیے تقوی ضروری ہے, اور وہ تقوی اللہ کا خوف, آخرت کی فکر کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا ہے. اس کا دنیاوی علوم میں تذکرہ بھی نہیں ہے, بلکہ انکار ہے. بتائیے کتنا بھیانک معاملہ ہو جائے گا اگر لوگ پڑھ لکھ کے اللہ اور آخرت کا انکار کرنے والے بن جائیں یا شک کرنے والے بن جائیں. اب بچاؤ کے لیے, ان کی اصلاح کے لیے, سدھار کے لیے اور کون سا راستہ بچ جائے گا؟ یہ مدارس ہمارے لیے, جیسا کہ شیخ نے بھی کہا, یہ ہمارے لیے حیات ہیں. یہ ہمارے لیے ایسا پیڑ ہے جو سماج کے لیے سایہ دیتا ہے, سماج کی بقا اس میں ہے. یہ وہ چراغ ہیں جس کے مٹ جانے کی وجہ سے پورے معاشرے کے اندر اندھیرا چھا جائے گا, اور ٹھوکریں کھانے والے, گڑھے میں گرنے والے, کھائیوں میں گرنے والے بن جائیں گے. مدارس کی حفاظت کی ضرورت ہے. یہ علم سارے علوم میں سب سے افضل علم ہے, اس بات کی ضرورت ہے. آج معاشرہ ہمارا کہاں جا رہا ہے؟ ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں اس علم کے بارے میں لاپرواہی ہے. آپ دیکھیے, کوئی آدمی اگر کہے آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے, اگر وہ کہے میں مدرسے میں ڈال دیا, زندگی خراب کر دی اس کی, بہت صلاحیت مند تھا وہ, آپ مدرسے میں ڈال دیا اس کو. اچھا, اگر کوئی بچہ بہت ستاتا ہے, ناک میں دم کر دیا, ہمارے پڑوسیوں کے, رشتہ داروں کے, کسی کو چین سے رہنے نہیں دیتا ہے,
مدرسے میں ڈالو اس کو. لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ اچھا مال مدرسے میں نہیں جانا چاہیے, ایک دم بگڑا ہوا مال مدرسوں میں جانا چاہیے. سماج کا کچرا, اللہ معاف کرے, سماج کا کچرا مدرسے میں جانا چاہیے. اور اس کے بعد بھی مدرسوں کی شکر گزاری کی بجائے ناشکری. آپ بتائیے, مدرسہ آپ کو وہ مال لے کے بھی اس کو اچھا بنا کے سماج میں دیتا ہے, لیکن پھر بھی مدرسے کی شکر گزاری نہیں, بلکہ مدرسے کچھ کام کے نہیں. مدرسے کے بارے میں دین کا علم جب اس کی قدر نہیں ہوگی تو دینی علوم کے مراکز کی کیا قدر ہوگی, علماء کی کیا قدر ہوگی؟ اصل علم کی ہی قدر نہیں. آج سماج کے اندر مدارس کے بارے میں, علماء کے بارے میں, دینی علوم کے بارے میں ناقدری ہے. ایک بڑا طبقہ ہے, اچھے لوگ بھی ہیں جو قدر کرتے ہیں, لیکن کتنے ہیں ایسے لوگ؟ دنیا حاصل کرنے کی جو دوڑ لگی ہوئی ہے, دنیا دنیا دنیا, پیسہ ہے تو سب سلام کرتے ہیں, پیسہ ہے تو سب کام بن جاتے ہیں. پیسے کی جو چاہت دل میں بیٹھی ہوئی ہے, دنیا کی جو چاہت بیٹھی ہوئی ہے, بھئی یہی زندگی ہے, اسی میں جو خوشی منانا ہے منا لو, باقی کس نے کیا دیکھا ہے, یہ جو ذہنیت بنی ہوئی ہے دنیا پرستی, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے دنیاوی راستوں میں محنت کرو, اچھے بڑے بڑے کورسز کرو, دنیا میں ترقی کرو, اور مدارس کوئی چیز نہیں ہے. یہ لوگوں کی لائف خراب کرتے ہیں. ہمارے بچوں کو مدرسوں میں نہیں ڈالنا چاہیے, مدرسوں کو تعاون نہیں کرنا چاہیے. تو ایک بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ مدارس کی ناقدری ہے. آپ بتائیے, اگر مدرسے نہیں ہوں گے, ہماری مساجد کو امام نہیں ملیں گے, نماز کون پڑھائے گا؟ آپ کہیں کسی کو آگے بڑھاؤ, کہتا ہے مجھ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے, بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, لیکن اگر امام بنانے کے لیے آگے کھڑا کر دیں, میرا تجوید نہیں آتی مجھ کو. اگر ہماری مساجد کے لیے امام نہیں ہوں گے تو ہماری عبادات کا کیا ہوگا؟ 5 وقت کی نماز سے لے کے تراویح سے لے کے جنازے کی نماز تک کے پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا. آج حال مسلمانوں کا یہ ہے, باپ مر جاتا ہے, بیٹا آفس میں ہوتا ہے, دوڑا دوڑا آتا ہے دواخانے میں, مر گیا, اس کے بعد نہانے کی بھی نوبت نہیں ہوتی ہے, جنازے کی نماز میں پیچھے کھڑا ہوتا ہے. غیر مسلموں کے ساتھ میں جو ہمدرد ہوتے ہیں اس آدمی کے مرے ہوئے کے, اس کے ساتھ ان کی بھیڑ میں لوگ دیکھتے ہیں پلٹ کے, یہ تو بیٹا ہے اس کا, وہ پیچھے کھڑا ہے ان کے ساتھ میں, وہ وہاں کیا کر رہا ہے, ادھر آؤ, بلاتے لوگ اس کو, نہیں آ سکتا. کیوں؟ طہارت نہیں ہے. یہ حال مسلمان کا ہے. اگر ہماری مساجد کے امام, جنازے پڑھانے والے, نمازیں پڑھانے والے, تراویح پڑھانے والے نہیں رہیں گے, بتائیے ہماری عبادات کا کیا حال ہوگا؟ ہمارے نکاحوں کا اور ہمارے سارے فتاوا, میراث کے مسائل, نماز کے مسائل, عبادات کا معاملہ, اخلاقیات کا معاملہ کیا ہوگا؟ مساجد میں جمعہ کے دن تو بڑی مشکل سے آ جاتا مسلمان, وہ بھی ختم ہو جائے اگر, اس کے لیے ہمارے پاس علماء اور خطبہ فراہم کرنے والی کون سی فیکٹری ہے؟ اسکول سے ملتے ہیں ہم کو, کمپنیوں سے بن کے ملتا ہے ایسا ہمارے لیے مال کہ ہم اپنی مساجد میں ان کو کھڑے کریں, اور جو دنیا پرستی میں لگے ہوئے دل ہیں کم سے کم ایک مرتبہ ہفتے میں آ کے اپنے دل کی اصلاح کر لیں. کہاں سے لائیں گے آپ بتائیے؟ اگر مدارس نہ ہوں, کون ملے گا ہم کو جو کم سے کم ہمارے ذہنوں کو ہفتے میں ایک بار تو صحیح کرتے, ہم کو واپس اللہ کی طرف لے آئے, ہم کو واپس آخرت کی فکر کرنے والا بنا لے, ہم کو اسلامی اخلاق و آداب اور عبادات ہماری اس کی اصلاح کرے؟ کہاں سے ملیں گے ہم کو؟ ہے ہمارے پاس؟ اسکولوں سے ملیں گے ہم کو, پروفیسر ملیں گے ہم کو؟ نہیں ملیں گے. ہمارے لیے زندگی کے معاملات, ہمارے بچوں کا کیا؟ ہم کو خود کتنا آتا ہے قرآن پڑھنا؟ اگر ہمارے مدارس سے فارغین ہمارے پاس نہیں ہوں گے, ہمارے بچوں کو مکتب میں الف با تا سے لے کے اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھانے والا کون ہوگا؟ ایک زمانے سے مانا جاتا ہے بچی قرآن پڑھ لی تو بس, وہ قرآن پڑھانے والا بھی کوئی نہیں. بتائیے ہماری بچیاں جو مدارس میں پڑھتی ہیں اور ہمارے بچے جو مدارس میں پڑھتے ہیں, اگر یہ پڑھ کے نہیں نکلیں گے مسلمان معاشرے کا کیا ہوگا؟ یہ سوچنے کی چیز ہے. یہ مدارس ہیں جو ایسے افراد ہم کو فراہم کرتے ہیں, ان کی ناقدری نہیں ہونا چاہیے, ان کی قدر ہونا چاہیے. اور ان لوگوں کا جن کے پاس ساری صلاحیتیں تھیں, انہوں نے اپنے آپ کو اس کام میں لگا دیا. وہ چاہتے تو بہت بڑا جاب کر کے پیسے کما سکتے تھے, ان کے پاس صلاحیتیں نہیں تھی. مدرسے میں پڑھانے والے کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی ہے, وہ اپنے کریئر کو قربان کر کے چھوٹی تنخواہ میں مدرسے میں پڑھانے میں لگا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اس کے پاس راستے نہیں ہیں, اس کے پاس راستے ہیں, لیکن اس نے اسی راستے کو چنا ہے.
تاکہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کر کے کل کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینے کی پوزیشن میں ہو، میرے پاس دین کا علم تھا، میں نے اس کو برباد نہیں کیا، میں نے قوم کو بہتر بنانے میں اپنی طاقت لگائی، پوری دنیا میں نہیں گیا، ایک مدرسے میں نے وہاں سے افراد فراہم کی امت کو، تاکہ ان کی دینداری کی حفاظت ہو سکے۔ مدارس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں آج حال یہ ہے کہ مدارس کے مقابلے میں عوام میں کوتاہی کیا ہے؟ اسکولوں کو ترجیح دی جا رہی ہے، بلکہ حکومتوں کا بھی معاملہ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ مدارس کیا ہے، ضرورت ہے ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، یہ کیا مولوی بن گئے؟ مسلمانوں کے ایک طبقے کے ذہن میں بھی یہ چیز ہے کہ مدارس سے کچھ فائدہ نہیں ہے، یہ مولوی لوگ کچھ کام کے نہیں ہیں، یا ایسے ہی جیسے آدمی جس شاخ پر بیٹھا ہوا اسی کو کاٹ رہا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ میں اپنے لیے کوئی چیز جمع کر رہا ہوں، وہ خود گرنے والا ہے، جب یہ نہیں ہوگا تو اس کی ہلاکت آئے گی۔ ایک بڑا طبقہ ہے، اسکولیں ہونا چاہیے، ڈونیشن اسکول کو دو، پڑھ لکھ کے کچھ بنے گا، قوم کے کام آئے گا، کوئی کام نہیں آتا ہے، اس کی اولاد اس کے کام آتی ہے؟ آپ بتائیے کتنے لوگ ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں، اتنا پڑھاتے ہیں، سالوں سال 15 20 سال پڑھاتے ہیں، میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، دین نہیں سکھاتے، دین کا علم نہیں دیتے، ٹائم نہیں، بہت پڑھتا میرا بچہ، بہت آگے بڑھ رہا ہے، جب وہ واقعی اس پوزیشن کو پہنچ جاتا ہے، اچھا کمانے لگتا ہے، سب سے پہلے وہ جس سے اپنا دامن چھڑاتا اپنے ماں باپ ہوتے ہیں۔ یہ دنیاوی سزا ہے ان کے لیے، یہ دنیا کی سزا ہے کہ تو نے ان کو اللہ سے دور کیا، اللہ ان کو تجھ سے دور کرے گا، یہ دنیا کی سزا ہے۔ اکثر لوگوں کو آپ دیکھیے جو اپنی اولاد کو دین کا علم نہیں دیتے اور دنیا میں کھپا دیتے ہیں، سب سے پہلے جب ترقی کی سیڑھی وہ چڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ماں باپ سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، ماں باپ کو کسی آشرم میں ڈال دیتے ہیں۔ بعض اوقات تو آشرم مسلمانوں کا بھی نہیں ہوتا ہے، کتنے ہیں ایسے بوڑھے پڑے ہوئے ہیں، اولاد نہیں پوچھتی۔ بتائیے کیا فائدہ ہوا اتنا پڑھا کے؟ کیا ترقی ہے یہ کہ تیری اولاد تیری نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ تو نے اس کو دیندار نہیں بنایا، دنیا دار بنا، تو اس کو سزا ملی کہ وہ دنیا کے پیچھے دوڑے گا، اس کے پاس کیا داعیہ ہے تیرے لیے کچھ کرنے کے لیے؟ کوئی بنیاد ہی نہیں اس کے پاس۔ یہ دین ہی ہے جو ٹوٹے پھوٹے بوڑھے ماں باپ کے لیے ان سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، پھر بھی ان کے لیے تکلیف اٹھا کر ان کی خدمت کرنے والا انسان کو بناتا ہے، ان سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ان کا پیشاب پاخانہ، اس کی صفائی، ان کی قے کو صاف کرنا، ان کو دواخانے پابندی سے لے جانا، ان کی دواؤں کی ان کا خیال رکھنا، ان کے غصے کو برداشت کرنا، ان کی راتوں کی کراہت کے اوپر جا کے ان کو دیکھنا، کون ہے یہ؟ کیوں کرے بھائی؟ کیا ملے گا اس کے بدلے میں؟ یہ دین ہے جو انسان کو سکھاتا ہے؟ نہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تو صرف ان کی خدمت نہیں کر بلکہ ان کے لیے دعا بھی اللہ سے کرنے والا بن۔ جب دین آتا ہے تو ان کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے، جب دین نہیں ہوتا ہے تو ان کے لیے رحمت کی دعا تو دور کی بات ہے، خود ان کے اوپر رحم نہیں کرتا بلکہ مار پیٹ کے کونے بٹھاتا ہے، اتنا کھانستے ہو میری نیند خراب ہو رہی ہے، آہستہ نہیں کھانس سکتے، ماں باپ کو چپ بٹھاتا ہے۔ یہ حال ہوتا ہے جب دین نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کا ایجوکیشن دیجئے اپنی اولاد کو، لیکن دین کے بغیر نہیں، مدارس کی ناقدری مت کیجئے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ مدارس میں تعاون کے اعتبار سے آدمی سوچتا میں یہاں لگانے کی بجائے کہیں اور لگاؤں، یہاں کیا ملنے والا ہے؟ مدارس کو اگر تعاون نہیں ہوگا، مدارس دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گے اگر، تو آپ بتائیے سماج برباد ہو جائے گا۔ سماج کو دیندار بنانے کے لیے ایک راستہ ہے، یہیں سے علماء ہم کو ملتے ہیں، یہیں سے خطباء ہم کو ملتے ہیں، یہیں سے ہم کو مربیین ملتے ہیں جو انسان کو دین سکھاتے ہیں، سماج کو بہتر بناتے ہیں۔ عوام کی ذمہ داری کیا ہے؟ مدارس کے لیے ان کی قدر کریں، ان کی کوششوں کو سراہیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، ان کا تعاون کریں، مال کے ذریعے سے، سیاسی اثر کے ذریعے سے، یا اپنی صلاحیتوں کو ان کے لیے فراہم کرتے ہوئے ان کا تعاون کریں۔ اپنے علاقے کے بچوں کو، خاص کر کے ایسے بچے مان لیجئے نہیں پڑھ سکتے ہیں دنیاوی تعلیم، غریب گھر کے بچے ہیں، آپ مدرسے میں ڈالیے ان کو، جیسے بھی ہو۔ یہ مدرسے ہیں جو ٹوٹے پھوٹے جیسے بھی بچے ان کو ملتے ہیں، کیسے شرارتی بچے ان کو ملتے ہیں، ان کو بہتر بنا کے، وہ کچھ نہیں بنے تو کم سے کم سماج کے لیے سردرد نہیں بنیں گے۔ آپ اپنا سردرد مدرسے کو دیتے ہو، مدرسہ اس کا ہمدرد بنتا ہے اور لوگوں کا ہمدرد اس کو بناتا ہے۔
کم سے کم وہ اپنا کما کے کھا کے دیندار تو بنا رہے گا. کسی مسجد میں جا کے امام بن کے 5 وقت کی نماز پڑھا کے چپ چاپ اپنا جو بھی ہوتا ہے وہ کھا پی کے بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہے گا. سماج کے لیے وہ مجرم بن کے نہیں جیے گا. مجرم بننے سے بچاتا ہے مدرسہ لوگوں کو. ٹھیک ہے مدرسوں میں کمیاں ہوتی ہیں, لیکن اگر مدارس نہیں ہوں گے تو سماج اور زیادہ بھیانک ہو جائے گا. اسی طرح سے علماء کا تعاون کرنا, مدارس کا تعاون کرنا, علماء کا اکرام اور ان کے حالات کو بہتر بنانا, چاہے مسجد کے ہوں یا مدرسے کے ہوں. آج ہمارے حال یہ ہے, آدمی دیکھتا ہے وہ عالم, آخری وقت میں دیکھو اس کا کیا حال ہوا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, دوائی کے لیے کوئی اس کے لیے مددگار نہیں تھا, پریشان حال. مدرسے کا عالم ہو یا مسجد کا امام ہو, علماء کی حالت لوگ دیکھتے ہیں. کم تنخواہ میں زندگی گزارے, ہاں گھر میں رہنے کے لیے ٹھیک ٹھکانہ ان کے پاس نہیں تھا, پہننے کے لیے ٹھیک کپڑے نہیں تھے, کھانے کے اندر کئی چیزوں کے لیے وہ ترستے رہے زندگی بھر, ان کے بچے ترستے رہے. آدمی ان کو دیکھ کے سوچتا بھائی مجھ کو اپنی اولاد کو ایسا نہیں بنانا ہے, مجھ کو اپنی اولاد کو اس طرح سے قربان نہیں کرنا ہے, ان کا کریئر تباہ نہیں کرنا ہے. عالموں کا حال دیکھ کے میرے بچے کو عالم نہیں بنانا ہے لوگ سوچتے ہیں. اگر ہم قوم کے علماء کا اکرام کریں گے, ان کے حالات کو بہتر بنائیں گے, ان کا اکرام کر کے ان کے لیے ضرورتیں فراہم کریں گے, ان کی لوگ دیکھیں گے دیکھو عالم کا کتنا اکرام ہوتا ہے, میرا بھی بچہ عالم بنے, میرا بھی بچہ عالم بنے. کیوں نہیں بنا رہے لوگ؟ اس لیے کہ ہمارے سماج میں علماء کا مقام کچھ بھی نہیں مانا جا رہا. یہ تو عالم ہے. پروفیسر صاحب آئیے بیٹھیے. پروفیسر کی تنخواہ, پروفیسر کا تعارف اور عالم کی تنخواہ اور عالم کا تعارف آپ دیکھیے. عالم مولوی صاحب ہیں, یہ تو بس پچھڑے ہوئے لوگ ہیں, ان کو کیا معلوم دنیا میں کیا چلتا ہے, تو بس حیض و نفاس کے بارے میں جانتے ہیں. یہ تو بس ملا صاحب ہے, ملا کی دوڑ مسجد تک, یہی لوگ ہیں, ان کو کچھ بھی معلوم نہیں دنیا کا. یہ حال بن گیا ہے, یہ تعارف بن گیا ہے علماء کے بارے میں. ان کو اس طرح سے گری ہوئی نگاہ سے سماج دیکھ رہا ہے. جو قوم اپنے علماء کی قدر نہیں کرتی ہے, ان کو ذلیل کرتی ہے, وہ قوم بھی دنیا میں قابل قدر نہیں بنتی ہے بلکہ ذلت اور پستی میں چلی جاتی ہے. ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. قرآن کے علم کی تعظیم کر کے آدمی قابل تعظیم بنتا ہے, قابل احترام بنتا ہے. قرآن والے علم کی کو ذلیل کر کے اور اس علم والوں کو ذلیل کر کے تجھ کو عزت ملے گی؟ نہیں ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے. اس کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے زاویہ نگاہ کو بدلیں. دینی علم کی قدر ہم کریں, علماء کی قدر ہم کریں, اداروں کی قدر ہم کریں, ان کا تعاون کریں. یہ بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مدارس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوں جس سے سماج کو واقعی ویسے افراد ملیں جو اور بہتر طور پر سماج کی خدمت کرنے والے بنے. جن میں سے کیا چیزیں ہیں؟ ایک, طلباء میں جو طلبۃ العلم ہے ان کے اندر مقصدیت اور دعوتی شعور پیدا کرنا, یہ بہت ضروری ہے. مدارس ایسے نہ بن جائیں بھئی اتنا سلیبس مکمل کرنا ہے, یہ پورا کر کے چلے جاؤ اور اس کے بعد اس کو معلوم نہیں ہے. بہت سارے مدارس کا حال ہی ہوتا ہے آخری سال میں بچے JNU میں ایڈمیشن لینے کا سوچ رہے ہوتے ہیں, علی گڑھ جانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ کو وہاں جا کے کچھ کریئر کرنا ہے, پھر پروفیسر بننا ہے. مدارس میں شروع سے ایسا نظام رہے کہ اس کے ذہن میں ڈالا جائے تجھ کو یہاں سے باہر نکل کے کیا کرنا ہے, تیری زندگی کا مقصد کیا ہے. صرف پڑھنا مقصد نہیں ہے, فارغ ہونا مقصد نہیں ہے. اصل مقصد تو فارغ ہونے کے بعد شروع ہونے والا ہے کہ وہ تو جانشین ہے اس علم کا. ان العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں, صرف علم کے نہیں, اس مقصد اور اس ذمہ داری کے بھی وارث ہیں جو نبیوں کے ساتھ آتا ہے. لوگوں کی اصلاح کرنا, لوگوں کو دین سکھانا, سماج کو بہتر بنانا, طلبہ کو ان کے ذہن میں ڈالا جائے. اسی طرح سے تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیے کا بھی اہتمام ہو, بہت ضروری ہے. دعا اس کو یاد تو ہے لیکن پڑھتا کہ نہیں پڑھتا ہو. اخلاق کی حدیثیں 100 اس کو یاد ہیں, اس کے اخلاق سدھرے کہ نہیں سدھرے. ایسا نظام مدارس کا ہو جہاں پر صرف تعلیم نہ ہو بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ افراد کے کردار سازی بھی ہو. ہم سماج کو بہتر افراد دیں, صرف جانکار لوگ نہ دیں بلکہ اس علم پر عمل کرنے والے افراد سماج کو ملیں کہ ان کی زندگی خود دعوت ہو. اللہ تعالیٰ نے جہاں کہا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ, آگے کیا کہا وَسِرَاجًا مُنِيرًا, آپ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے داعی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم
لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ ایک روشن چراغ بھی ہو. آپ کا وجود ہی روشنی ہے لوگوں کے لیے کہ اگر یہ چراغ کسی کو مل جائے تو میں راستہ مل جائے. اس کا وجود خود لوگوں کے لیے ہدایت کا نور بن جائے. اس کی زندگی، عملی زندگی خود ایک دعوت ہو خاموش زبان میں، بلکہ اس کی زبان سے بڑھ کے بڑی دعوت ہو. ایسے افراد سماج کو ملیں جو نرم دل والے، بااخلاق زبان والے، مقصد کے لیے جینے والے ہوں. ایسے افراد سماج کو ملے. داعیانہ و قائدانہ کردار ان کا، قوم کی قیادت کرنے والے وہ لوگ. اسی طرح سے وہ لوگ یعنی سماجی حالات کو جاننے والے ہوں. بعض اوقات لوگوں کو یہ لگتا ہے مدرسے میں دنیا سے کٹ جاتا ہے، اس کو دنیا کا کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے. اس کو انگریزی زبان آئے تاکہ باہر جا کر وہ لوگوں میں پچھڑا ہوا نہ شمار ہو، ان سے اچھی انگلش بولتا ہو. وہ لوگ ٹھٹر جائیں کہ بھئی ہم سے زیادہ تو اس کو معلومات ہے دنیا کی. تو یہ بھی چیز ہونا چاہیے، لیکن یہ دینی علوم پر غالب نہیں آنا چاہیے. یہ دینی علوم پر غالب نہیں آنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ طلبہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے اساتذہ کا اکرام کریں، ان کا احترام کریں، ان کو اپنا مربی مانیں، ان کے ہاتھ میں وہ ان کے تابع رہیں. اپنے مربی، اپنے عالم، اپنے استاذ کا اکرام کیے بغیر علم کی برکت انسان کو نہیں ملتی ہے. معلومات اس کے پاس جمع ہو جائے گی، علم نہیں ہوگا. علم اور معلومات میں فرق ہے. علم وہ ہے جو خشیت والا ہوتا ہے، معلومات میں خشیت ضروری نہیں، وہ صرف ڈیٹا ہوتا ہے، وہ صرف معلومات ہے، بے جان معلومات نہیں. قرآن و سنت میں علم اس کو کہا جاتا ہے جو انسان کے دل میں یقین اور اللہ کا خوف پیدا کرے. تو طلبہ میں اساتذہ کا اکرام اور احترام ہو. اسی طرح سے وہ لوگ علم میں مداومت اختیار کریں. بعض اوقات بچے پڑھتے ہیں، ایک وقت کے بعد چھوڑ دیتے، چھٹیوں میں گھر پہ گیا چلا گیا. کئی بچے لاک ڈاؤن میں، ہم نے کئی علماء سے پوچھا، مدارس والوں سے، لاک ڈاؤن میں جو گئے تو کھیتی باڑی میں کوئی لگ گیا، کوئی دکان میں لگ گیا، وہ چلا گیا، وہ واپس ہی نہیں آیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. علم کے سفر کو تکلیف کے باوجود، اگر پٹائی ہو، بھوکا رکھا جائے، کسی بھی حال میں تکلیف ہو، تب بھی علم پر وہ جمع رہے، چھوڑے نہیں اس کو. آپ صفہ والوں کو دیکھیے، صحابہ جو صفہ، جو پہلا مدرسہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ کیسے بھوکے رہتے تھے صحابہ. کھانا نہیں، پینا نہیں، لیکن پھر بھی اس کو چھوڑتے نہیں تھے، جمے رہتے تھے، ڈٹے رہتے تھے. تو فقر و فاقہ آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانی آئیں، گرمی سردی، اچھے گھر کا میں تھا، دیکھو مدرسے میں یہاں پہ کتنی اے سی بھی نہیں، یہاں پر میرے گھر میں تو 2 اے سی ہیں، ہر کمرے میں اے سی. تو وہاں ویسا تھا، لیکن یہاں تکلیف اٹھا کے سیکھ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ اللہ کی خاطر مجاہدہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لنہدینہم سبلنا، ہم اپنی راہوں کی رہنمائی ان کو عطا کرتے ہیں. مجاہدہ اور مشقت کے بقدر ہدایت ملتی ہے. ہدایت چاہیے تو اس کو مشقت اٹھانی پڑے گی اللہ کی خاطر. جتنا مجاہدہ ہوگا اتنی ہدایت ملے گی. طلبہ جمے رہیں، چھوڑے نہیں. پھر اخلاص اور مقصدیت اپنے اندر پیدا کریں. یہ سوچ کے جائیں کہ جب میں فارغ ہو جاؤں گا، ایسا نہیں سوچے. ذہن میں یہ تصور نہیں ہونا چاہیے میں عالم بن کے جاؤں گا، فاضل بن کے جاؤں گا، گاؤں والے گاؤں سے باہر آ کے میرا استقبال کریں گے. کوئی آپ کا استقبال کرنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کو لوگوں کو پوچھنا ہے، آپ کو لوگوں کے لیے محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے. یہ امید نہ رکھیں کہ قوم مجھ کو اپنی پلکوں پہ بٹھائے گی، گود میں لے گی، ہاتھوں میں اٹھائے گی، قدر کرے گی. وہ آدمی داعی ہو ہی نہیں سکتا ہے جو قوم سے قدر کی امید کرے. وہ قابل قدر نہیں ہو سکتا ہے جو دوسروں کی قدر کی چاہت کرے. قابل قدر بننے کے لیے مقصد کی قدر کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے لیے آدمی کو ذلت بھی اٹھانی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، تب جا کے آدمی قابل قدر بنتا ہے. انبیاء کے حال کو آپ دیکھیں، قوم میں آئیں یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. بندوں کا حال قابل حسرت ہے، اور وہ خود اپنے حال پر قیامت کے دن حسرت کریں گے. کیوں؟ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. جو بھی رسول ان کے پاس آیا انہوں نے بس اس کا مذاق اڑایا. تو یہ جو چیز ہے طالب علم یاد رکھے، میری قدر ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں، بلکہ نہیں ہونے کی گارنٹی ہے. اس کو اپنے علاقے میں جا کے جہاں بھی اللہ اس کو رکھے اس کو اپنی جگہ بنانی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے آخرت کی خاطر کام کرنا پڑے گا، مجاہدہ کرنا پڑے گا. اور اسی کے ساتھ اور ایک چیز یہ ہے کہ طالب علم کو اپنے فن میں، اپنے میدان میں مہارت حاصل کرنی پڑے گی. کچا بن کے نہیں جائے، اس کو سمندر کنارے پھینک دے گا. وہ جو جس علم میں ہے، حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے،
اور عقیدے کا علم ہے، قرآن و سنت کا علم ہے، گہرائی پیدا کرے، گہرائی اس کے اندر پیدا کرے، وہ ایسا علم اپنے ساتھ لے کہ مضبوطی ہو، کہ قوم کی اصلاح کے لیے اس کے پاس گہرا علم ہو۔ یہ چیز اگر اس کے اندر ہے تب جا کر وہ کامیاب ہو سکتا ہے، سرسری علم سے کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے اس جمع ہونے کو قبول فرمائیں اور ہمیں علم دین کی قدر کرنے والا بنائیں، علماء کا احترام اور ان کی قدر کرنے والا بنائیں، ہم کو ان دینی اداروں کی، جو بھی ہندوستان ہو، ہندوستان سے باہر جو بھی ہمارے، خاص طور سے ہمارے ملک میں جو ادارے ہیں، ہم کو ان اداروں کی بقا اور ان کی حفاظت کی فکر کرنے والا بنائیں۔ اگر یہ ادارے نہیں رہیں گے، ہمارے دین کی حفاظت کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا احساس ہم کو نصیب فرمائیں، اور ہماری طاقت میں جتنا ہے ہماری ان مدارس کو، ہمارے ان اداروں کو بچانے کی فکر کرنے، اور اس کے لیے جو کچھ ہمارے بس میں تعاون ہے ہم کو کرنے والا بنائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔